بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دبئی اور UAE کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 20 اپریل 2020 ہے اور یہ خبریں بھی آپ کو دن کے آغاز سے تقریباً پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات میں 2000 سے زیادہ پاکستانیوں کو اگلے ہفتے خصوصی پروازوں میں وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ PIA کم از کم 8 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی کہ PIA متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے 2000 سے زیادہ پاکستانی شہریوں کو اگلے ہفتے ملک کے بڑے شہروں میں واپس بھیجے گی۔ ہوابازی کے ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ PIA کم از کم 8 خصوصی پروازیں ہفتے کے دوران دبئی سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے لیے چلائے گی۔ اس وقت 40,000 سے زیادہ افراد نے وطن واپسی کے لیے دبئی میں پاکستانی قونصل خانے میں اندراج کیا ہے اور اس میں سے 10,000 افراد ایسے ہیں جن کا کاروبار نوکری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مزید ڈیٹیل ہے کہ 20 اپریل کو 4 پروازیں چلائی جائیں گی، یعنی کہ آج ہی کے دن ہی 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اس میں یہ تھا کہ تفصیلات کے مطابق دبئی میں PIA کے ریجنل مینیجر شاہد مغل نے بتایا کہ ایئر لائنز کو اب تک 2 بڑے شہروں میں صرف 4 پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ مغل نے ہفتے کے روز بتایا کہ PIA کے 20 اپریل کو لاہور میں 2 اور کراچی میں 2 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ ہم ابھی باقی ہفتے کے شیڈول کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور ایک بار اعلیٰ حکام کی منظوری سے اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جلدی شیئر کریں گے۔ PIA کے ریجنل مینیجر نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں فیصل آباد، ملتان، پشاور اور سیالکوٹ کے لیے خصوصی پروازیں بھی چلانے کی اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اگلے ہفتے کے آخر تک پھنسے ہوئے تقریباً تمام پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بارہا سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ٹکٹ کی قیمتیں کتنی ہیں، تو اس کی تفصیلات بھی شیئر کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایئر لائنز نے خصوصی پروازوں کے لیے معقول کرایہ طے کیا ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ ایک طرف خالی پروازوں کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس کی تفصیلات میں یہ کہا ہے کہ مغل نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد اور لاہور سیکٹر کے لیے 1650 درہم کی قیمتیں طے کر رہے ہیں، جبکہ کراچی کے مسافر 1550 درہم جو ہے وہ ادا کریں گے قیمتوں کی مد میں کرائے کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PIA 777 طیاروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسافروں کو رہائش کے لیے خصوصی پروازیں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سپر جمبو کووڈ-19 کے تناظر میں سخت سفری احتیاطی تدابیر کی وجہ سے 777 سے اوسطاً 250 مسافروں کی رہائش کے قابل ہو سکیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جا سکیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہماری خبر تھی کہ کرونا وائرس متحدہ عرب امارات نے 479 نئے کیسز 98 باز یافتوں کا بھی اعلان کر دیا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ تقریباً 23,000 نئے کرونا وائرس ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے اتوار کے روز 479 کووڈ-19 کرونا وائرس کیسوں کا اعلان کیا، جس سے ملک میں کیسوں کی کل تعداد 6,781 ہو گئی ہے۔ وزارت نے نوٹ کیا ہے کہ ملک میں جانچ کی دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اپنے منصوبوں کے ایک حصے کے طور پر اس نے متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہائشیوں کے مابین 23,000 اضافی کووڈ-19 ٹیسٹ کیے، جن میں سے طبی معائنے کے اعلیٰ ترین طریقوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی جانچ کے نتیجے میں 479 نئے کیسز کا پتہ چلا اور وزارت نے مزید بتایا کہ زیر التواء افراد مختلف قومیتوں سے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس وقت مستحکم حالت میں ہیں، صحیح حالت میں ہیں۔ PIA نے وائرس کے نتیجے میں 4 افراد کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا ہے۔ مرنے والوں میں سے ایک خلیجی شہری تھا جبکہ 3 دیگر ایشیائی شہری تھے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ وبائی امراض کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی کل تعداد بھی اب 41 ہو گئی ہے اور وزارت نے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کووڈ-19 میں جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی اپیل کی ہے۔ وزارت نے عوام سے صحت کے حکام سے تعاون کرنے اور روک تھام کے اقدامات پر بھی عمل پیرا ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ بھائیوں نے ہم سے سوال پوچھے تھے، ان کے سوال جو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر آپ لوگوں کا بھی کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی تھے کہ طاہر چودھری پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی صاحب، میں شارجہ میں رہتا ہوں، میرا ویزا 2 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، میں گھر جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میں پاکستانی ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو جی ہاں بھائی جان، آپ جا سکتے ہیں۔ دبئی حکومت یعنی کہ دبئی وزارات کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق کہ جتنے بھی غیر قانونی افراد تھے ان کے 2020 کے اینڈ تک ان کو قانونی کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایزلی طریقے سے آپ پاکستان آ سکتے ہیں ٹکٹ کے پیسے پرچیز کر کے، جو کہ اوپر آپ کو بتایا گئے ہیں 1650 درہم، یا اگر کراچی کے لیے جانا یا کسی دوسرے شہر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو 1550 درہم ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد شیخ کاشف سرکار پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ اچھے سر جی، یہاں پر سب دبئی میں لوگ وزٹ پر آئے تھے اور ان کا کام بھی نہیں لگ رہا، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی سے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ کونسل خانے میں جا کر میں نے ان کا فارم بھی فل کیا ہے،
لیکن اب کو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے بالکل ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے ٹکٹ کے پیسے بھی بھرنے پڑیں گے؟ تو ٹکٹ کے پیسے کی قیمت جو وہ کتنی ہے، ان کی مزید ہیلپ کریں اور مزید اس بارے میں بتائیں، شکریہ۔ تو آپ جی ہاں بالکل آسانی طریقے سے جا سکتے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں کو لیگل کر دیا گیا ہے، لیکن ٹکٹ کے پیسے آپ کو بھرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک طرف سے خالی فلیٹیں جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ کو معقول کے مطابق ایک کرایہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، تبھی جا کر جو آپ فارم فل کرنے کے بعد ٹکٹ پرچیز کر کے اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نازیہ نامی یہ خاتون ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی سر، میرا بھائی بھی یو اے گیا تھا اور ادھر دبئی میں ہی ہے، وزٹ پر گیا تھا اور ٹیکسی ویزا لگوانا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ بند ہے۔ سر کیا وہ لوگ کچھ ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ختم کر سکتے کہ وہ اپنا ویزا لگوا لے اور وہ لوگ ہفتے میں ایک دن چھوڑ کر کام پہ بھی جانے دیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں اور ان کے لیے بہت سی مشکلات ہیں اور گھر کے حالات بھی بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور آپ بھی گورنمنٹ سے اپیل کریں، کیا پتہ وہ رعایت دے دیں۔ تو ہم آپ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے بہت مشکل بات، کیونکہ یو ای حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، تمام باقی محکموں کو سیل کر دیا، ختم کر دیا، جب تک کہ کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا یا اس کا کوئی مثبت طریقے سے حل نہیں نکل آتا، تب تک کوئی بھی دوسرا کام جو وہ اس وقت نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ تقریباً 23,000 غیر ملکی شہری متحدہ عرب امارات سے وطن واپس آئے اور دوسرے ممالک سے 2,286 عمارتی گھروں کو بھی روانہ ہوئے۔ غیر ملکی شہریوں کو متحدہ عرب امارات کے قومی کیریئر برائے آبائی ممالک 5,155 سے روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے کہ متحدہ عرب امارات میں عوامی شعبے کے لیے رمضان کے اوقات کار کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تمام وزارتوں اور وفاقی ایجنسیوں کے لیے کام کے اوقات کار 5 گھنٹے ہوں گے، اور اتوار کو فیڈرل اتھارٹی بتایا حکومت برائے انسانی وسائل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ تمام وزارتوں اور وفاقی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کے اوقات صرف اور صرف 5 گھنٹے ہوں گے دن میں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی یو اے کی دبئی کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے سوال شیئر کروانا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رسپانس سے جواب ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ کل والے دن، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔